السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہلدی۔ عربی میں اس کو عروق السفر کہتے ہیں، فارسی میں زرد چوب، بنگلہ میں ہلٹ، گجراتی، مراٹھی اور کشمیری میں اس کو ہلدر کہتے ہیں، سندھی میں ہیڑا، انگریزی میں اس کو ٹرمرک کہتے ہیں، سائنٹیفک نیم اس کا کرکما لونگا ہے۔ تعارف جو ہے یہ ایک پہاڑی نبات کی جڑ ہے، اس کی شاخیں تقریباً 2 گز لمبی ہوتی ہے، شاخوں کے سروں پر زرد رنگ کے خوشے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل گندک اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ گندک کو دیکھ لیں تو یہ معدنی چیز ہے۔ جتنا انسان کھانے کے لیے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، خاص کر کے گوشت، پھل، جو نباتی چیزیں ہوتی ہیں، پیڑ پودوں سے نکلتی ہیں، وہ سب سے انسان کے لیے اچھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ نباتی گندک ہے تو انسان کے جسم کے لیے بہترین ہے اور بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ رنگ آپ جانتے ہیں، ہر کوئی گھروں میں استعمال کرتا ہے، اس کو زرد رنگ کی ہے۔ یہ ذائقہ نیم چرپرا ہوتا ہے، خوشبودار ہوتی ہے۔ یہ مقدار خوراک جو ہے اس کی 1 ماشا سے لے کے 2 ماشا تک، یعنی 2 چٹکی سے لے کے 4 چٹکی تک استعمال کر سکتے ہیں۔ مزاج اس کا گرم تر ہے۔ مقام پیدائش اس کا ہندوستان ہے۔ ہمارے جو علاقہ ہے آندھرا پردیش کے اندر، انڈیا، یہاں پہ گنٹور کے قریب ایک مقام ہے دگیرالا بول کے، یہاں پہ اس کی کھیتی کی جاتی ہے، یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سے مرچی اور کپاس بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے اس کی۔ تو افعال و اثرات دیکھ لیتے ہیں ہلدی کے، کیونکہ گدی اعصابی ملین ہے، یعنی گدود کے اندر، ہمارے گلینڈز کے اندر تحریک پیدا کرتی ہے، عضلات کے اندر تحلیل پیدا کرتی ہیں، اعصاب میں تقویت پیدا کرتی ہے۔ کیمیائی طور پر صفرا کی پیدائش کے ساتھ ساتھ خون میں صفرا کا اخراج بھی کرتی ہے، یعنی خون سے صفرا کا اخراج بھی کرتی ہے، اور اعصاب کو، ہمارے نروس سسٹم کو تقویت دے کر خون میں سالے بلغم بننے کا حالات کو سازگار بناتی ہے۔ خواص دیکھ لیتے ہیں، محلل ہے، یعنی تحلیل پیدا کرتی ہے، ملین ہے، پیٹ کو نرم کرتی ہے، ہاضم ہے، کھایا پیا ہضم کرتی ہے، کاسر ریاح ہے، ہوا کو کاٹ کے نکال دیتی ہے۔ یہ ایک گرم مسالہ ہے، ہر کھانے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور قیام مقام گندک ہے، گندک کے جگہ یہ نباتی طور پر اس کو بدن میں کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت زبردست بوٹی ہے۔ یہ اکثر ہم جو اوکیشنز کے اندر، ہمارے جو شادیاں وغیرہ ہیں، اس میں دولہا دلہن کو جلد کو صاف کرنے کے لیے ہلدی میں جو مرکبات بناتے ہیں، اوبٹن بولتے ہیں جس کو، تو فیس پیکس، آج کے زمانے میں فیس پیک، باڈی پیک، تو بدن پہ لگاتے ہیں اس کو، تو لگانے سے رنگ پھیکا ہو کر رنگ نکھر جاتا ہے، اور حسن میں دوبالا پن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جلد کو صاف کرتی ہے۔ تو اندرونی طور پر بھی اس کو کھا سکتے ہیں، اور بیرونی طور پر بھی اس کو بدن میں لگانے سے بدن کی صفائی ہوتی ہے، اور جلد میں ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ بہت اچھی یہ ورموں کو تحلیل کرتی ہے، تو سوزش و آرام کے اندر اس کو پلٹس بنا کر شامل کرتے ہیں۔ تو جس مقام پر خاص کر کے اس کو پلٹس بنا کر لگایا جاتا ہے، یعنی حلوے کی شکل میں بناتے ہیں اس کو۔ میرے بچپن میں، چھوٹے بچپن میں، بالکل میں چھوٹا تھا تو دیکھتا تھا کہ ہمارے جو گھروں کے پاس سہانجنا ہے، جس کو ہمارے پاس مونگے کی پھلی کا پتا بولتے، تو وہ چونا اور ہلدی ملا کر ایک حلوے کی طرح پکاتے تھا، اور پکانے کے بعد اس کو جہاں جہاں ورم ہے، سوجن ہے، سویلنگ ہے، اس کو لگاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہلدی کو پکا کر پلٹس بنا کر، یعنی حلوے کی شکل میں بنا کر اس کو لگانے سے جس مقام پر آپ لگاتے ہیں وہاں سے جلن، چبھن، سوجن کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سوزش جتنی بھی امراض ہوتی ہیں، سوزش نزلہ، سوزش زکام، اسی طرح سوزش زکام، سوزش کھانسی، پیٹ کی جلن، پیٹ کے اندر ہوا کا بھرا ہونا، مثانے اور گردے کے اندر جلن، یہ سب تمام چیزیں خاص کر کے پیچش میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بے نظیر دوا ہے۔ اس کے اندر خون کے اندر تیزابیت کے لیے تریاک ہے، جو خون کے اندر خاص کر کے تیزابیت پیدا ہوتا ہے، تو اس میں بھی بہترین دوا ہے۔ جسم کے اندر سے سوزا کی مادے کو یہ دور کر دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے۔
اس کے جو دیگر جو افعال و اثرات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان مرکبات کے اندر. کچھ مرکبات ہیں، نوٹ فرما لیں. مرکبات ہلدی جو خاص کر کے نام سے ہے، یہ نسخہ نمبر 1 لکھ لیجئے. صفوف ہلدی ہوا شافی. ہلدی لینا ہے 5 تولہ، ملیٹھی لینا ہے 5 تولہ، سونف لینا ہے 5 تولہ. اس کو سوسی بھی بولتے ہیں. بہت اچھی دوا ہے یہ. قانون مفرد اعضاء میں خاص کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس کے فوائد دیکھ لیتے ہیں. مقدار خوراک ہے نا 2 گرام سے لے کے 3 گرام تک لے سکتے ہیں آپ، یعنی 2 چٹکی سے لے کے 6 چٹکی تک استعمال کر سکتے ہیں. آدھی چمچ استعمال کر سکتے ہیں عام طور پر. افعال و اثرات جو ہے اس کا مزاج گدی اعصابی مزاج کی ہے. نزلہ، زکام، کھانسی، بدہضمی، سوزاک، پرانی اور نئی پیچش، تقطیر بول پیشاب کا خطرہ آنا، اثر التمس، جو عورتوں کے اندر ماہواری کی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ تمام امراض کے لیے بہترین دوا ہے. اس کو صفوف ہلدی بھی بولتے ہیں اور سوسی بھی بولتے ہیں. دوسرا نسخہ نوٹ فرما لے، اکثر ہلدی کے نام سے ہے. ہوا شافی ہلدی لینا ہے 30 گرام. ریٹھا، جو ریٹھے کے اوپر کا چھلکا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا بریا کر لے، چھلکا اتار کے یا دھوپ میں سکھا کر پیس لے. تو یہ لینا ہے 10 گرام. ہلدی 30 گرام، ریٹھے کا چھلکے کا پاؤڈر لینا ہے 10 گرام. یہ دونوں چیزوں کو آپس میں ملا کر پانی کے ذریعے سے یا گوند کے ذریعے سے گولیاں بنا لے چنے کے برابر. تو جتنے امراض ابھی بتائے گئے ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، بدہضمی، سوزاک، نیا پرانا پیچش، تقطیر بول پیشاب کا خطرہ آنا، اثر التمس، ان تمام امراض کے لیے اس کو آپ دے سکتے ہیں. تیسرا نسخہ تریاک اصغر کے نام سے ہے، یعنی چھوٹا تریاک. اس کو ہے نا حب ٹی بی بھی بولتے ہیں. صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاص کر اس نسخے کو منزل عام پر پہنچایا تھا، تو انہوں نے چیلنج بھی کیا تھا اس کے اوپر. تو نسخہ دیکھ لیجئے. ہوا شافی ہلدی لینا ہے 150 گرام. شیر اشر یعنی آگ کا دودھ لینا ہے 10 گرام. یہ دونوں چیزوں کو کھرل میں ڈال کر اچھی طریقے سے پیس لے. آدھا گھنٹہ کھرل کرنے کے بعد ہلدی پیسی ہوئی لینا ہے. تو دونوں کو آدھا گھنٹہ کھرل کرنے کے بعد دوا تیار ہے آپ کو. یہ ہے نا 2 رتی سے لے کے 8 رتی تک، یعنی 250 mg سے لے کے آپ 1 گرام تک لے سکتے ہیں اس کو. تو اس کے جو فائدے ہیں جانڈس کے اندر، اسی طرح ٹی بی کے اندر، اسی طرح سینے کے اندر جو زخم ہو جاتے ہیں کھانس کر، اس کے اندر، یہ تمام امراض کے اندر، سانپ کاٹنے وغیرہ کے اندر بھی یہ کام کرتا ہے. تو ان سب بیماریوں کے لیے تریاک ہے. چوتھا نسخہ نوٹ فرما لے، سرما ہلدی کے نام سے ہے. یہ آنکھوں کی انفیکشن کے لیے، آنکھوں کی سوجن کے لیے، آنکھوں کی سویلنگ کے لیے سرمے کی طرح استعمال کر سکتے ہیں اور تھوڑی مقدار میں اس کو کھلا بھی سکتے ہیں. تو ہلدی لینا ہے 10 گرام، سرما لینا ہے، سرما سفید لینا ہے 10 گرام. دونوں کو پیس لے. آپ کا نسخہ تیار ہے. کپڑے میں چھان لے اس کو اچھی طریقے سے. دونوں پہلے الگ الگ پاؤڈر کر کے ملا لے اور تھوڑی دیر کھرل کرنے کے بعد اس کو ہے نا اچھی طریقے سے کپڑے میں پھر سے اور ایک بار چھان لے. تو آپ کا نسخہ تیار ہے. اس کو سرمے کی طرح لگائیں. سوزاک کی آنکھ، یعنی سوزاک کی وجہ سے جو آنکھوں کے پرابلم ہے اس میں، اور اسی طرح آنکھوں کی سوجن کے اندر، آنکھوں کی سویلنگ کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہے ہلدی کے فائدے. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.